اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ یہ رستے باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو۔ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردیدہ ام، میرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری۔ ارج النبی الی السما بلغ العلا بکمالہ، مثل الحبیب اذا اتی کشف الدجی بجمالہ، عجز اللسان عن الثناء حسنت جمیع خصالہ، صلی علیہ الہنا صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ خدامی اہل سنت والجماعت چکوال کے زیر اہتمام اللہ کریم اس خوبصورت اجتماع کو شرف قبولیت سے نوازے۔ برادر محترم جناب مولانا محمد عبداللہ مخلص صاحب جو مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے، اللہ انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے، اللہ نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، یہ اوپر کا سپیکر چل رہا ہے، اوپر چل رہا ہے، میرا خیال ہے نہ چلاؤ، نہ چلاؤ یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باوقار شہری قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہم باوقار لوگ ہیں تو ہمیں قانون کا احترام ہی کرنا چاہیے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں،
مجھے دوستوں نے جو عنوان دیا ہے، میں نے اس مناسبت سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ اللہ آپ کو سدا تر و تازہ رکھے، اللہ آپ کو اپنی محبت میں سدا گرجتا رکھے، آمین۔ زور سے بولیے۔ میں پچھلے دنوں ایک علاقے میں گیا تو میں نے وہاں دعا دی کہ جو بندہ سبحان اللہ اونچا بولے اللہ اسے آج رات خواب میں کملی والے کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں چند دن بعد جب دوبارہ وہاں پہنچا تو ایک نابینا آدمی مجھے ملا تو فرمانے لگے کہ آج تک میں نے دنیا کو نہیں دیکھا، میں نے جہان کو نہیں دیکھا، لیکن اس دن آپ کی دعا اللہ نے میرے حق میں قبول کی، اس رات خواب میں رب نے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ ایک تو ذوق سے میری گفتگو سنیں گے، اور جو بھی اللہ کی محبت میں بولے گا انشاءاللہ میں اپنی اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے عرض کرتا ہوں اللہ ضرور انہیں اپنے محبوب کی قربتیں نصیب فرمائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے جس آیت مبارکہ کو بیان کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے معراج کو بیان فرمایا۔ معراج کا معنی عروج اور بلندی پہ جانا۔ دنیا میں بلندی اور معراج دو طرح کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بلندی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری بلندی، ایک باطنی بلندی۔ ظاہری بلندی کیا ہے؟ آپ حضرات موجود ہیں فرش زمین پہ، آپ نے اپنے علماء کے لیے کرسی کا انتظام کر دیا کہ علماء کو ذرا نمایاں بٹھایا جائے۔ آپ اللہ کے گھر کی چٹائیوں پہ اور قالین پہ موجود ہیں، علماء کے لیے آپ نے ذرا نمایاں اسٹیج بنا دیا، کرسی کو رکھ دیا۔ یہ ایک ظاہری بلندی ہے۔ اور باطنی بلندی کیا ہے کہ جس سطح پہ آپ موجود ہیں اسی جگہ پہ علماء موجود ہیں، جس چٹائی پہ باپ بیٹھا ہے اسی چٹائی پہ بیٹا بیٹھا ہے، جس جگہ پہ مرید موجود ہے اسی جگہ پہ پیر موجود ہے۔ لیکن یہ پوری کائنات جانتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام مرشد کو دیا ہے مرید مرشد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو عزت باپ کو دی ہے بیٹا باپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پوری کائنات جانتی ہے اللہ نے جو مقام استاذ کو دیا ہے شاگرد اپنے استاذ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ظاہری معراج بھی اور باطنی معراج، اللہ نے یہ دونوں معراج میرے آقا کو عطا کیے ہیں۔ اللہ نے ظاہری معراج بھی مصطفیٰ کو دیا ہے، اللہ نے باطنی معراج بھی میرے آقا کو دیا ہے۔ باطنی معراج کیا تھا؟ جس جگہ پہ آقا موجود ہے اسی جگہ پہ نبی کے صحابہ موجود ہیں، جن چٹائیوں پہ میرے آقا بیٹھے ہیں انہی چٹائیوں پہ نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ جیسے روح کی سوکی پہ میرے آقا نے گزارا کیا ویسی روح کی سوکی پہ نبی کے غلاموں نے گزارا کیا۔ جیسے فاقے میرے آقا نے قبول کیے ویسے فاقے نبی کے یاروں نے برداشت کیے۔ جو ظلم و تشدد میرے آقا نے برداشت کیا وہ ظلم و تشدد نبی کے یاروں نے بھی برداشت کیا ہے۔ لیکن یہ پوری کائنات جانتی ہے کہ بیٹھے دونوں ایک ساتھ ہیں، رہتے دونوں اکٹھے ہیں، بیٹھے بھی ایک ہی چٹائی پہ ہیں، حالات بھی دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ ادھر بھی فاقے ادھر بھی فاقے، ادھر بھی مشکلات ادھر بھی مشکلات، لیکن یہ پوری کائنات جانتی ہے اللہ تبارک و تعالی
نے میری آقا کو کائنات پہ سب سے اعلیٰ بنایا. یہ پوری کائنات مل جائے آقا سے بڑھنا تو دور کی بات ہے, نبی کے برابر ہونا دور کی بات ہے. اللہ نے میرے نبی کو اتنا اعلیٰ بنایا, پوری کائنات پیغمبر کے پہلو تک بھی نہیں آ سکتی. اللہ کے بعد پوری کائنات پہ اگر کوئی عصمت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے, اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اعلیٰ بنایا. فاقے دونوں طرف ایک جیسے. آقا نے بھی روکی سوکھے بھی گزارا کیا اور یاروں کی بھی یہی حالت ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو میں ایک واقعہ عرض کر کے تیرے ایمان کو تازہ کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے قرآن پڑھنے والے شاگردوں کو قرآن مجید کا سبق دیا. کلاس کے منیٹر کے ذمے اللہ کے نبی نے کلاس لگا دی اور فرمایا کہ انہیں جب سبق یاد ہو جائے تو چھٹی کر کے چلے جانا, میں ذرا گھر جا رہا ہوں. میں نے نگاہیں کھول کے دیکھا وہ کون تھا منیٹر جس کے ذمے آقا نے اپنی قرآن پڑھنے والی کلاس کو لگایا. میری نگاہ ایسے خوش نصیب انسان پہ پڑتی ہے جس خوش نصیب کو اللہ کے پیغمبر نے صرف کلاس حوالے نہیں کی ہے بلکہ جاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے پوری امت جس کے حوالے کی ہے دنیا سے حضرت صدیق اکبر کے نام سے یاد. صرف کلاس نہیں, صرف کلاس نہیں لگائی, دنیا سے جاتے ہوئے محبوب امت بھی ابو بکر کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیو محبت نال. اللہ تو انو صدا گرجدہ رکھے, ذرا ذوق نال کہے سبحان اللہ. منیٹر سے فرمایا جب انہیں سبق یاد ہو جائے تو چھٹی کر دینا, میں چلتا ہوں. جناب صدیق اکبر نے کلاس کو سنبھالا. مجھے دیکھنا ذرا. ایک غریب صحابی اٹھے, جناب صدیق اکبر کے پاس آ بیٹھے, بڑے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, ایک دن ایک رات گزر چکا ہے, میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, میرے بچے بلک رہے ہیں, مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے یار تیرے گھر ایک دن سے فاقہ ہے, ابو بکر کے گھر 2 دن سے فاقہ ہے. لیکن میرے ساتھ چلو, سخیوں کے سردار کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں, شاید کچھ کھانے کو مل جائے. جناب صدیق اکبر نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا, اللہ کے پیغمبر کے گھر کی طرف چل دیے. 10 قدموں کے بعد جب جناب صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کے دروازے پہ دستک دی ہے, ابو بکر نے پیچھے مڑ کے کیا دیکھا, وہ اکیلا غلام نہیں تھا, پیغمبر کی پوری کلاس ابو بکر کے قدموں پہ کھڑی تھی. اتنے میں میرے آقا تشریف لائے, میرے محبوب علیہ السلام نے کھڑے دیکھا. سوال کیا محبوب نے ابو بکر خیریت تو ہے, کیسے آئے؟ عرض کرتے ہیں محبوب اس غلام کے گھر میں ایک دن سے فاقہ ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, بلک رہے ہیں, اور میرے پاس آیا تھا روٹی کا سوال کرنے. میرے گھر بھی 2 دن سے فاقہ ہے. ہم نے خیال کیا کہ سردار اپنے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو.
اپنے آقا کے گھر سے کچھ خیرات لے آئے. میرے محبوب نے سنا حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے گھر 2 دن سے فاقہ ہے, جا اپنی صدیقہ بیٹی سے پوچھ لے محمد کے گھر 4 دن سے فاقہ ہے. قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا, 4 دن سے پیٹ پر پتھر بتا ہوا ہے, دوسروں کے واسطے سیب و زر و جوہر, اپنا یہ حال ہے کہ چولہا پچا ہوا. جا ابو بکر اپنی بیٹی سے پوچھ لو. محبوب کی آنکھیں دیکھ کے صحابہ تڑپ جایا کرتے. ایک نوجوان آگے بڑھا, عرض کرتے ہیں محبوب آج میں دن کو گزر رہا تھا گلی سے, حضرت مقداد کا دروازہ کھلا تھا گھر کا, میری اچانک اندر نگاہ گئی, میں نے دیکھا کہ آپ کے غلام حضرت مقداد کے گھر کھجوروں کا ڈھیر ہے. آقا مقداد آپ کا غلام ہے, اگر مناسب سمجھے ہم مقداد کے گھر نہ چلے جائے, ان کے گھر سے کھجوریں کھا کے نہ آئے. میری آقا نے مقداد کا نام سنا, حضور نے فرمایا آؤ سارے مل کے مقداد کے گھر چلتے ہیں, ان کے گھر سے کھجوریں کھا کے آتے. مقداد تو محمد کا غلام ہے, مقداد تو میرا اچھا دوست ہے. میرے آقا نے اپنے یاروں کو لیا, ابو بکر نبوت کے ساتھ ہے, آدھی رات کو جا کے مقداد کے دروازے پہ دستک دی ہے نبوت. مقداد نیند سے بیدار ہوئے, ان کی بیوی اٹھی, ان کی بیٹی اٹھی. مقداد نے بیٹی سے فرمایا بیٹی دوڑ کے جاؤ, جا کے دیکھ کے آؤ ہمارے دروازے پہ کون ہے, آدھی رات کس نے دستک دی ہے. بیٹی گئی, دل پہ ہاتھ رکھنا, دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو انہیں قدموں پہ پلٹ کے آئی. آکے کہتی ابو جان جلدی کرو, جا کے دروازہ کھولو, کائنات کی دولت ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے. لگتا یوں ہے جیسے 14ویں کا چاند میرے ابا کے دروازے پہ طلوع ہو چکا. میرے سردار آئے ہیں, میرے آقا آئے ہیں, نبیوں کے امام آئے ہیں, ختم نبوت کا سیرہ سجانے والے آمنہ کے در یتیم آئے ہیں. مقداد دوڑ کے گئے, جا کے دروازہ کھولا, آقا کو کھڑے دیکھا. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اہلاً سہلاً مرحبا یا رسول اللہ. آقا کو اپنے دروازے پہ دیکھ کے وہ درود پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے, جو امتی آج بھی نبی کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آقا تشریف لائے, میرے آقا کو اپنے گھر بلایا, جماعت صحابہ غلام ساتھ تھے. عرض کرتے ہیں محبوب کسی غلام کو بھیج دیتے, میں سر کے بل چل کے آپ کے پاس آتا. 2 جہاں کی دولت میرے دروازے پہ آئی, وہ بھی آدھی رات. آقا مجھے کیوں نہ آرڈر کر دیا. میرے محبوب نے فرمایا مقداد میں تو اپنے یار کے گھر سے کھجوریں کھانے آیا. امتی رات سیر ہو کے کھاتا ہے, واک نہ کرے تو ہضم نہیں ہوتا, پھکیا نہ کھائے تو ہضم نہیں ہوتا. اس امت کو کیا پتا نبوت نے کیسے فاقوں میں زندگی بسر کی ہے. نبی کے فاقوں کو امت کیا سمجھے. مقداد میں تو اپنے یار کے گھر سے کھجوریں کھانے کے لیے آیا ہوں. رونے لگ گئے, تڑپ گئے. میرے آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے. عرض کی محبوب اس لیے روتا ہوں کہ 2 جہاں کی دولت میرے گھر آئی اور اپنے نبی کو کھلانے کے لیے میرے گھر ایک کھجور بھی موجود نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا مقداد وہ تیرے باغات کا پھل کہاں گیا, وہ تیرے گھر میں جو کھجوروں کا ڈھیر تھا وہ کہاں گیا ہے. مقداد رو کے کہتے ہیں, تڑپ کے کہتے ہیں آقا میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے, شام کے سورج غروب بعد میں ہوا, میں نے سارا ڈھیر مدینہ کے فقیروں میں تقسیم پہلے کر دی. آقا وہ تو تقسیم ہو چکا ہے, آپ تھک چکے. کو 5 منٹ سنیں گے انشاءاللہ.
میرے محبوب کی دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا مقداد یہ بتاؤ تیرے گھر کے باہر کو کھجور کا درخت ہے کو کھجی ہے؟ عرض کی محبوب درخت کوئی نہیں، خشک تنا موجود ہے. شکا مڈ، خشک تنا، شیرو گنجا، خشک تنا موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا مقداد ایسا کرو میں تیرے گھر میں بیٹھتا ہوں اپنے یاروں کو لے کے، یہ نبوت کی مزمل والی چادر لے جاؤ، خشک تنے کو جا کے محمد کی چادر دکھا کے میرے سلام کہنا. اگر اس سے جواب آ جائے میری چادر زمین پہ بچھا کے کہنا اللہ کے نبی کھجوروں کا انتظار کر رہے ہیں. مقداد ردائے پیغمبری لے کے چلے، خشک تنے کو جا کے چادر دکھائی، حضور کے سلام کہے. مقداد کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ خشک تنے میں بہار آ گئی. اس نے جھومنا شروع کر دیا. میں نے چادر زمین پہ بچھا کے کہا اللہ کے نبی کھجوروں کا انتظار کر رہے ہیں. مقداد کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ چشم فلک نے دیکھا خشک تنے سے تازہ کھجوریں زمین پہ گرنا شروع ہو گئی. کیا جانے مصطفیٰ کی قدر و منزلت. اللہ نے دونوں قسم کا معراج میری آقا کو دیا ہے. جیسے فاقے آقا نے برداشت کیے ویسے خاکے نبی کے غلاموں نے برداشت کیے. لیکن یاد رکھنا کائنات جانتی ہے اللہ نے جو مقام مصطفیٰ کو دیا ہے صحابہ نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ظاہری معراج میرے نبی کو دیا. اگر یقین نہیں آتا دیکھ لیجئے زمین نیچے میرا نبی اونچا، آسمان نیچے میرا نبی اونچا، شمس و قمر نیچے میرا نبی اونچا، لوح و قلم نیچے میرا نبی اونچا، شجر و حجر نیچے میرا نبی اونچا، بر و بحر نیچے میرا نبی اونچا، خشک و تر نیچے میرا نبی اونچا، جن و انس نیچے میرا نبی اونچا، شمال و جنوب شرق و غرب نیچے میرا نبی اونچا، نباتات و جمادات نیچے میرا نبی اونچا، حتیٰ کہ ملائکہ نیچے میرا نبی اونچا، انبیاء نیچے میرا نبی اونچا، معراج والی رات بیت اللہ نیچے میرا نبی اونچا، بیت المعمور نیچے میرا نبی اونچا، سدرۃ المنتہا نیچے میرا نبی اونچا. اوہ مقام نبی سمجھنے کی کوشش کر. مکہ کے موچی نے جو جوتی بنائی نبی کے نالین حضور کے قدموں میں آئے، نبی کے قدموں کی وجہ کر کے رب کا عرش نیچے ہے، نبی کے نالین عرش کراس کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کے نالین عرش کراس کر جائے ذات نبوت کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا لاڈلا اور پیارا نبی تیرا رب تیرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے. رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اگر ذوق میں آئے تو ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں تیرا ایمان تازہ کرتا ہوں. یہ نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ مکہ کے موچی کا بنایا ہوا جوتا نالین پاک آقا کے قدموں کی برکت سے عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں. کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ نبی کے قدموں میں آنے والے نالین مقدس اگر عرش کراس کر رہے ہیں تو دامن مصطفیٰ سے چمٹ جانے والے صحابہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اگر قدموں کی برکت سے نالین عرش کراس کر جائے
تو جن نفوس قدسیہ نے قدموں میں نہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، نہیں بولتے اگر قدموں میں آنے والے نالین عرشوں کو کراس کر جائیں تے جڑے 1500 سال تو اج تک محمد دے روزے جفیاں پا کے آرام پہ کر دیں، ان یاران مصطفیٰ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ دیوانہ نہیں ہوں، ہوش میں بیٹھا ہوں، ہاں دیوانہ جب موت آئے گی تو دنیا دیوانہ کہے گی، اس لیے کہ ہم صحابہ کرتے، صحابہ کی عزت پہ اپنی جان لٹا جائیں گے، لیکن صحابہ کے در کی چوکیداری نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا، دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خواب صحابہ کا، اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا آپ صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا۔ میرے آقا عرش معلیٰ پہ پہنچے، صدیق نبی کے قدموں میں پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جو لوگ مصطفیٰ کے قدموں پہ فدا ہو گئے، ہم بھی صدیق کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن در مصطفیٰ اور در صدیق نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آپ نے وقت دیا، نماز عصر کے بعد آپ اتنی تعداد میں تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔